دیکھیں مجھے آپشن ملے گی اقتدار میں آنے کی، میں نے اقتدار کا حصول کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، میں نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کے قانون کا نفاذ کرنا ہے، جو قرآن ہمیں احکامات دیتا ہے ہم نے اس کے نفاذ کی بات کرنی ہے، ہم نے سود کے خاتمے کی بات کرنی ہے، ہم نے شراب نوشی کے اڈوں کے بند کرنے کی بات کرنی ہے، ہم نے فحاشی کے اڈوں کے بند کرنے کی بات کرنی ہے، ہم نے اس ملک کے اندر وہ قانون لانا ہے جو قانون ہمیں قرآن سے ملا ہے، جو ہمیں شریعت کے احکامات ہیں۔ چند دن پہلے نا آپ نے ایک پوسٹ کی کہ علامہ ابتسام علی ظہیر صاحب کی جو سیاست تھی نا اس کے ساتھ آپ کو پہلے اختلاف تھا، لیکن علامہ صاحب نے آپ کو قائل کر دیا کہ جو سیاست ہے وہ فقط اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کا نظام نافذ کرنا ہے۔ دیکھیں میں کو بات بتاؤں، ہم نے کسی بھی دن جو ہے وہ پاکستان تحریک اتحاد میں شمولیت نہیں اختیار کی۔ ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے کیا آپ پی ٹی اے میں ہیں یا ویسے ہی عمران خان کی طرف رجوع زیادہ ہے؟ السلام علیکم ناظرین، ابو معاویہ عامر اشفاق آپ کے سامنے حاضر ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، میری مراد ڈاکٹر صبی علی کرام صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ سے اب میں بات جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہم علامہ احسان علی ظہیر صاحب کی جو شخصیت ہے ان کے بارے میں دیکھیں تو لوگ ان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ آج بھی وہ لوگ جو ان کے دور کے زندہ ہیں وہ بڑے فخریہ انداز سے کہتے ہیں کہ یار علامہ صاحب نے جب پروگرام کیا تھا نا فلاں پروگرام تو میں اس میں شامل تھا۔ ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ عام میں تو ان کا خون ہے، آپ ان کے نواسے ہیں، تو جب لوگ آپ سے ان کی وجہ سے آپ سے عقیدت کرتے ہیں تو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یہ ہمارے لیے اعزاز کی اور فخر کی بات ہے کہ جس شخص کے ساتھ ہماری نسبت ہے وہ ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں ایسے شخص ہیں، ایسے انسان تھے جنہوں نے دین کی بے حد خدمات کیں اور دین کے لیے بہت زیادہ کام کیا، اور دین کے فرائض، دین کی خدمت سر انجام دیتے ہوئے، اپنے فرائض سر انجام دیتے ہوئے انہوں نے شہادت کو جو ہے وہ سینے سے لگا لی اپنے۔ تو یقیناً یہ کہ میرے سمجھتا ہوں ہمارے لیے ایک اعزاز کی اور ایک فخر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری نسبت ان سے جوڑی ہے، اور ہم تو یہ دعا کرتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہ فریاد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب سیاست کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم دیکھیں چند ماہ پہلے آپ نے پاکستان تحریک اتحاد میں شمولیت اختیار کی، تو چند ہی دنوں کے بعد پتہ چلا کہ جو چیئرمین ہے پاکستان تحریک اتحاد کے وہ کسی دوسری پارٹی میں چلے گئے، تو ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں کو بات بتاؤں، ہم نے کسی بھی دن جو ہے وہ پاکستان تحریک اتحاد میں شمولیت نہیں اختیار کی۔ کوئی ایسا کلپ، کوئی ایسا نوٹیفیکیشن آپ نے دکھا سکتے ہیں؟ وہ میرے دوست تھے، ان کے جو چیئرمین تھے ان کے ساتھ میرا بڑا پرانا تعلق ہے، اور ان کے کہنے پہ ایک پریس کانفرنس کی ہم نے ملکی حالات کے حوالے سے۔ لوگوں نے اس پہ یہ سمجھا کہ پتہ نہیں شاید ہم شامل ہو گئے۔ آج تک ہم نے کسی بھی سیاسی پارٹی کو نہ جوائن کیا ہے، نہ ہم کسی میں شامل ہوئے ہیں، تو ہم ابھی بھی آزاد ہیں اور آزاد رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اگر ہم آپ کے انٹرویوز دیکھیں یا عام پبلک میں جو ایک تاثر ہے نا وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب باقی سیاسی جماعتوں کی بجائے جو پاکستان تحریک انصاف ہے، پی ٹی آئی عمران خان کی جماعت، اس کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں۔ لائک ایز آپ نے یہ پچھلے دنوں میں ایک انٹرویو میں کہا کہ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ عمران خان فائنینشلی کرپٹ نہیں ہے، تو ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے کیا آپ پی ٹی اے میں ہیں یا ویسے ہی عمران خان کی طرف رجوع زیادہ ہے؟ نہیں، میں نے تو حق کی بات کہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان فائنینشیل کرپٹ نہیں ہے۔ آپ اس کے 3.5 سال کے اقتدار کے اندر کیا لا سکیں سوائے گھڑی کا الزام، جو وہ کہتا ہے کہ میں نے پیسے دے کے لی ہے۔ وہ بھی یہی ہے نا کہ توشہ خانہ سے گھڑی لی ہے، چوری کہاں کی ہے، پیسے دے کے لی ہے۔ خیر میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس کے دور اقتدار میں کوئی اور چیز نہیں ثابت کر سکے، کوئی کرپشن نہیں ثابت کر سکے۔ ٹھیک ہے آپ فرا گوگی کے اسکینڈل لاتے ہیں، آپ دوسرے لاتے ہیں، اس کی ذات کے لائیں نا۔ یہاں پہ دوسرے سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں نون لیگ کی سیاست کو، تو نون لیگ والے تو کہتے ہیں ہم سے ہمارے بیٹے کا حساب نہ لو، ہم سے ہمارے بھائی کا حساب نہ لو، تو وہاں پہ آپ اس کے دوستوں کا حساب مانگ رہے ہیں اس سے، یہ نہیں، اس کی ذات کے اوپر کرپشن نہیں ثابت ہو سکی۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ خان صاحب کے اوپر کم سے کم یہ ضرور ہے کہ وہ فائنینشیل کرپٹ نہیں ہے، اور میں کہتا ہوں بہت بڑی بات ہے یار، ایک ایسا سربراہ رہا ہے جس کے اوپر آپ کرپشن ثابت نہیں کر سکتے، بطور قوم ایسا تو ہمارے لیے ایک خوشی کی بات ہے۔ ہمارے یہاں پہ یہ تو ہے ہی نہیں کون اچھا ہے کون برا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کم برے کو سلیکٹ کر لو،
تو معاملہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں ان سب میں بہتر جو ہے خان صاحب ہیں، یہ آپشن ہے ہمارے ملک کے لیے. میری اپنا رائے ہے، اللہ عالم. ڈاکٹر صاحب یہ چند دن پہلے نا آپ نے ایک پوسٹ کی کہ علامہ ابتسام علیہ ظہیر صاحب کی جو سیاست تھی نا اس کے ساتھ آپ کو پہلے اختلاف تھا، لیکن علامہ صاحب نے آپ کو قائل کر دیا کہ جو سیاست ہے وہ فقط اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کا نظام نافذ کرنا ہے. تو اس اختلاف کی اور پھر اس کی طرف قائل ہو جانا، اس کی ذرا تھوڑی وضاحت کرتے ہیں. دیکھیں میں علامہ صاحب کو یہی کہتا کہ آپ جدوجہد کریں، سیاست کو سیاست کی طرح لیں. آپ جو عام جس طرح روایتی سیاست ہوتی ہے اس طرح آپ سیاست کریں. مطلب آپ ایک نعرہ لگاتے ہیں دین کا اور آپ جو ہے اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہے ہوتے. تو علامہ صاحب نے پھر مجھے اس میں قرآن سے اور حدیثوں سے دلیلیں دیں کہ اگر حاکمیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اگر آپ حاکمیت حکمرانی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، مطلب پاور کا حصول اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، اس کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کی بلندی، اللہ تعالیٰ کے حکم کا نفاذ ہونا چاہیے. اگر آپ اپنی ذاتی بینیفٹس کے لیے حاکمیت کا حصول کرنا چاہتے ہیں تو وہ ناجائز ہے، اسلام کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے. تو بالکل ان کا صحیح کنسیپٹ تھا وہ، میرا کنسیپٹ چینج ہوا اس کے بعد. دیکھیں ہم لوگوں نے حق کو تسلیم کرنا ہے. ہم لوگوں نے جو ہے وہ اگر ہمارا نظریہ کوئی غلط ہے، ہم کسی غلط چیز کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، تو ہم نے اگر ہم تک حق بیان ہوگا تو ہم نے اپنے آپ کو درست کرنا ہے. اور ہم کوئی اللہ معافی دے کوئی ضدی یا کوئی جاہل تھوڑی ہیں کہ ہم جو ہے وہ حق کے ساتھ کھڑے رہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بالکل اگر ہم سیاست کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے نفاذ کے لیے کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کی بلندی کے لیے ہم انشاءاللہ جو ہے وہ اب سیاست کریں گے. ہم وہ روایتی سیاست نہیں کریں گے کہ اپنے پاور کے لیے یا اپنی شخصیت کو اجاگر کرنے کے لیے، اپنے کاروبار کے فروغ کے لیے. تو ویسے بھی ہم وہ اس کو ناجائز میں سمجھ جاتا ہے، لیکن ہوتا ہے بندہ اس لیے بھی سیاست کر رہا ہوتا ہے کہ ذرا میری پرسنالٹی اور انہینس ہو جائے معاشرے کے اندر، میرے پاس تھوڑا اقتدار آئے اور میں لوگوں کی خدمت کروں. تو بنیادی مقصد ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی حکم کا نفاذ، اس سے نہیں بندے کو ڈریل ہونا چاہیے. تو یہی ان کے نظریات کا میں قائل ہوا ہوں، اور ببانگ دوحل جو ہے ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہم پہلے تھوڑا سا جو ہے وہ ہمارا کنسیپٹ اتنا کلیئر نہیں تھا سیاست کے حوالے سے. علامہ صاحب نے ہمارا بالکل کنسیپٹ درست کیا. تو ڈاکٹر صاحب جیسا کہ آپ نے علامہ صاحب کی سیاست جو پہلے آپ کو اختلاف تھا اور پھر اس میں قائل ہو گیا، آپ نے اس کی بھی بہت اچھی وضاحت کی ہے. تو ڈاکٹر صاحب پھر آپ قرآن و سنہ موومنٹ میں شامل ہو جائیں. دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں کہ پھر میں اگین آپ کو بات بتاؤں کہ اس میں شامل ہونے میں کیا ہمارے گھر کی جماعت ہے وہ اس میں کون سی بات ہے، میرے ماموں ہیں، میں ایک ہی بات ہے، کوئی ہمارے میں فرق تو ہے نہیں. البتہ اگر آپ کہتے ہیں سیاست میں نے کس پلیٹ فارم سے کرنی ہے، وہ تو ابھی ڈیسائیڈ میں کروں گا جہاں پہ بہتر. دیکھیں مجھے آپشن ملے گی اقتدار میں آنے کی، میں نے اقتدار کا حصول کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، میں نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کے قانون کا نفاذ کرنا ہے. جو قرآن ہمیں احکامات دیتا ہے ہم نے اس کے نفاذ کی بات کرنی ہے، ہم نے سود کے خاتمے کی بات کرنی ہے، ہم نے شراب نوشی کے اڈوں کے بند کرنے کی بات کرنی ہے، ہم نے فحاشی کے اڈوں کے بند کرنے کی بات کرنی ہے. ہم نے اس ملک کے اندر وہ قانون لانا ہے جو قانون ہمیں قرآن سے ملا ہے، جو ہمیں شریعت کے احکامات ہیں. تو وہ جو بھی پلیٹ فارم ہوگا ہم اس کو چوز کریں گے. مقصد تو یہ ہے نا کہ ہم نے ایوان میں جا کے دین کی بات کرنی ہے. تو وہ ہم جس مرضی پلیٹ فارم سے چلے جائیں اس میں نہ ہمارے بڑوں کو کوئی اختلاف ہے نہ ہمیں کوئی اختلاف ہے. باقی رہی قرآن سنو موومنٹ، وہ ہماری ہی جماعت ہے، اس میں کون سی بات ہے. وہ اب آپ کہہ لیں کہ میرے ماموں اور مجھ میں کیا فرق ہے. شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین یہ تھے ڈاکٹر صبیح علی کرام صاحب جو کہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں پاکستان کی جو سیاسی سسٹم ہے اس کے حوالے سے بات چیت کر رہے تھے.